آپ نے پہلے دیکھا پیٹرول اور ڈیزل کا کرائسس، اور اس پہ آپ نے حکومت کے یو ٹرنز دیکھے۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، ٹائم سے ایک ہفتہ پہلے 55 روپے پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں زیادہ کی اور کہا کہ مجبوری ہے، سبسڈی ہم دے نہیں سکتے، سبسڈی دینا گناہ ہے، کہ حکومت اپنی شاہ خرچیاں کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قبائلی اضلاع کو ان کا حق کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ کیونکہ گلف سٹریم جیٹ لینے اور ایک جیٹ 11 ارب روپے کا ہوگا اور اپنے پارلیمنٹری سکیمز اپروو کرنے ہیں۔ بشرا بی بی کا بھی آپریشن ہو اور فیملی کو بعد میں ملوایا جائے، اور نہ کہ ان کی ریکوری ہسپتال میں ہو، ان کو امیڈیٹلی جیل میں رکھا جائے۔ جب قوم کو کوئی فیکٹس پتہ ہی نہیں تو کیسے تلخیاں یا بد اعتمادی جو ہے وہ ختم ہوگی؟ پارٹی نے بھی اور میں نے ذاتی طور پہ بھی اس جنگ میں پاکستان کے کردار کو ایکنالج کیا ہے، لیکن جہاں پہ جو ہے کوئی پازیٹیو بات جو ہے وہ کہنا پڑتی ہے وہ پڑتی ہے۔ فی الحال سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ٹاکس میں شاید تاخیر ہو، وہ اپنی جگہ، لیکن اس میں پاکستان نے ایک مثبت کردار ادا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک اصول کم از کم مجھے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ایک ملک، ایک ریاست پیس ابراڈ میں بلیو کرے، دنیا میں امن میں بلیو کرے، تو اٹ ہیز ٹو بلیو ان پیس ایٹ ہوم۔ اس کو گھر میں بھی جو آپس میں مسئلے ہیں وہ ختم کرنے چاہیے۔ اس پیمانے پہ یہ نظام پورا نہیں اتر رہا، اور وہاں پہ پہنچنے سے اور پریس کانفرنس کی فوکس پہ پہنچنے سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس بات میں دیکھیں، جب پوری دنیا کی نظر پاکستان کی طرف ہے تو پھر جو یہاں پہ بڑے ایشوز ہیں، عمران خان صاحب کی صحت، عمران خان صاحب کی ان کی فیملی سے، ان کے مرضی کے ڈاکٹرز سے ملاقاتیں، عمران خان کی آنکھ کا جو معاملہ مس ہینڈل ہوا جب انہیں شفا ہاسپٹل لے کے گیا اور 5 دن تک ڈینائی کیا گیا، اس کے بعد بھی جو حکومت کا رویہ رہا ہے، اس کا یہ نتیجہ پہنچنا کہ بشرا بی بی کا بھی آپریشن ہو اور فیملی کو بعد میں ملوایا جائے، اور نہ کہ ان کی ریکوری ہسپتال میں ہو، ان کو امیڈیٹلی جیل میں رکھا جائے۔ جب قوم کو کوئی فیکٹس پتہ ہی نہیں تو کیسے تلخیاں یا بد اعتمادی جو ہے وہ ختم ہوگی؟ تو برائے مہربانی، جب یہ پورا ملک، یہ پورا قوم عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، لیکن پاکستانی عوام بھی دیکھ رہی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ پاکستان میں بھی انصاف ہو۔ اب آتے ہیں آج کے ٹاپک پہ، اور یہ میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے چند دن سے ہماری پارٹی حالانکہ پہلے بھی اس ملک کے معاشی ایشوز پہ ایکٹیو تھی، پچھلے ہفتے سے ہر روز اکانومی پہ ایک پریس بریف بھی جو ہے وہ شائع کر رہی ہے۔ اگر آپ کو نہیں ملتا تو وہ بھی ملے گا۔ آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ ہم نے ایک اکنامک تھنک ٹینک کا بھی انعقاد کیا، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری پہلی ترجیح ایز اے پارٹی عمران خان کا ریلیز، سارے پولیٹیکل پرزنرز کا ریلیز، اور اس ملک میں آئین اور قانون کی بحالی ہے، لیکن عوام کے مسائل کی نمائندگی کرنا یہ بھی ہمارا فرض ہے، اور یہ ہم کریں گے، اور ایک ایسے حکومت کے خلاف تو ضرور کریں گے جس نے 4 سال میں ایک دھیلے کا ریفارم نہیں کیا، وفاق پاکستان کو کمزور کیا ہے، اور عوام پہ، چاہے وہ غریب طبقے سے ہوں، چاہے وہ ورکنگ کلاس ہوں، چاہے وہ مڈل کلاس ہوں، چاہے وہ اپر مڈل کلاس ہوں، چاہے وہ پاکستان میں ہوں، چاہے وہ پاکستان سے باہر ہوں، سب کو صرف تکلیف پہنچائی ہے۔ چاہے وہ بجلی کے دام ہوں، چاہے وہ پیٹرول کے دام ہوں، چاہے وہ گیس کے دام ہوں،
چاہے وہ مہنگائی ہو، آپ جس چیز پہ بات کریں یہ عوام پس رہی ہے، یہ معیشت نہیں چل رہی، اور معیشت جو ہے وہ ایک ایسے حکومت جس کے پاس عوام کی سپورٹ نہ ہو اس سے نہیں چل سکتی، کیونکہ نہ وہ عوام کو اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں اور نہ ان کا جو ہاتھ ہے وہ عوام کے مسائل کے پلس پہ ہوتا ہے۔ امریکہ میں 1992 کے الیکشن میں جو بل کلنٹن اور جارج بش سینئر کے درمیان تھا، جس وقت جارج بش کی پاپولیرٹی، مقبولیت اس کی آسمان کو چھو رہی تھی جب اس نے عراق میں پہلی جنگ کی تھی، تو بل کلنٹن نے اپنے کیمپین میں ایک نعرہ لگایا تھا، اور شاید وہ نعرہ کسی نے سنا ہو، وہ پورے کیمپین میں چلا تھا اور اس کی وجہ سے جارج بش عراق سے جنگ جیتنے کے باوجود الیکشن ہار گیا، اور وہ نعرہ تھا اٹس دی اکانومی اسٹوپڈ۔ مسئلہ معیشت کا ہے، عوام کو تکلیف معیشت سے ہو رہی ہے۔ آج اس فارم 47 کے نظام کے لیے بھی یہی نعرہ ہے کہ اٹس دی اکانومی اسٹوپڈ۔ یہ میں کسی کی توہین نہیں کر رہا، میں امریکہ کے الیکشن کیمپین کا نعرہ وہ بتا رہا ہوں جو پوری دنیا کو پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب تک اس معیشت میں بہتری نہیں آئے گی، خوشحالی نہیں آئے گی، پاکستان ترقی نہیں کرے گا، پاکستان کا نیشنل سیکیورٹی الٹیمیٹلی ایٹ رسک ہوگا، اور ایک ایسی حکومت جو منتخب نہیں ہے وہ یہ نہیں کر سکتی۔ آج کا فوکس انرجی کے معاملے پہ ہے، توانائی کے معاملے پہ۔ میں توانائی کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اس میں پاور بھی آتا ہے، بجلی بھی آتی ہے، پیٹرولیم بھی آتا ہے، اور ابھی جو کل اور پرسوں ہم ڈرامے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں تو وہ ایل این جی کے پلانٹ بھی آتے ہیں، جس پہ حکومت جو ہے، حکومت کے جو پیٹرولیم منسٹر ہیں وہ اپنے ہی ایکس پرائم منسٹر نواز شریف پہ چارج شیٹ دے رہے ہیں۔ اور اس کی بات، توانائی کے سیکٹر کی بات یہاں پہ کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ انرجی کے لحاظ سے اس صوبے کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے، اس صوبے کو اپنا حق بھی نہیں مل رہا، اور اس صوبے میں آواز بھی نہیں اٹھتی۔ آپ نے پہلے دیکھا پیٹرول اور ڈیزل کا کرائسس، اور اس پہ آپ نے حکومت کے یو ٹرنز دیکھے۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، ٹائم سے ایک ہفتہ پہلے 55 روپے پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں زیادہ کی، اور کہا کہ مجبوری ہے، سبسڈی ہم دے نہیں سکتے، سبسڈی دینا گناہ ہے، تو یہ عوام کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تکلیف ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک کی خاطر برداشت کریں، مطلب آپ کا ٹریک ریکارڈ نہیں ہے، 55 روپے زیادہ ہو گیا، چلو جی۔ اگلے ہفتے اور پھر اس سے اگلے ہفتے، دونوں ہفتے جب قیمت نہیں بڑھائی تو شہباز شریف صاحب جو قیمت زیادہ کرنے کے لیے خود نہیں آئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جی میں قیمت ایک جگہ پہ رکھ رہا ہوں، اور پتہ نہیں ایک ہفتہ 40 ارب کی سبسڈی اور دوسری ہفتہ 50 ارب کی سبسڈی حلال ہو گئی۔ ٹھیک ہے، وہی حرام سبسڈی جس کی وجہ سے 2 ہفتہ پہلے قیمت بھی بڑھانی پڑی، جس کی وجہ سے وقت سے پہلے قیمت بڑھانے میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ پیٹرول کمپنیز کو، آئل کمپنیز کو ایک ہفتے میں 20 ارب روپے کا ونڈ فال منافع دیا گیا۔ اگلے 2 ہفتے حکومت خود کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے 100 ارب روپے جو ہے وہ عوام کے لیے سبسڈی دے دی، ابھی حرام سبسڈی حلال ہو گئی۔ چوتھے ہفتے جو ہے جی وہ تو ایک زلزلہ جو ہے وہ پھر آ گیا۔ آپ کو یاد ہے جب پیٹرول کی قیمت 137 روپے اور ڈیزل کی قیمت 180 روپے بڑھی۔ آپ کو یاد ہے جب ہماری وفاقی حکومت ہوتی تھی، جب پیٹرول کی قیمت 137 روپے تک پہنچ گئی
10 रुपए बढ़ती थी तो ये कहते थे कि महंगाई मार्च करना है। डीजल की कीमत 150 रुपए पे पहुंचती थी तो कहते हैं महंगाई मार्च करना है। एक दिन में 180 रुपए डीजल की कीमत बढ़ी है। एक दिन में पेट्रोल की कीमत 137 रुपए बढ़ी है। और सोने पे सुहागा, पेट्रोल पे टैक्स 80 रुपए फी लीटर से 160 रुपए फी लीटर कर दिया। और उस टैक्स में भी जो इस सूबे का हिस्सा होना चाहिए, जब वो सेल्स टैक्स के तौर पे लगेगा, वो पेट्रोलियम लेवी के तौर पे लगा के इस सूबे का पैसा अपने जेब में रखते हैं। तो कमाल की बात है, फिर से सब्सिडी हराम हो गई है, मजबूरी थी। 24 घंटे जो है वो पेट्रोलियम मिनिस्टर अली परवेज मलिक और जो फाइनेंस मिनिस्टर दोनों ने मिलकर ऐलान किया था, वो दिखा रहे थे कि इसके अलावा इससे ज्यादा हुब्बुल वतन काम नहीं हो सकता था कि हम एक दिन में 180 रुपए डीजल की कीमत बढ़ाएं। हम सुन रहे हैं, एक प्रोग्राम पे सुन रहे हैं, दूसरे पे सुन रहे हैं। 24 घंटे अभी नहीं गुजरे, जब अवाम का प्रेशर आया, शहबाज शरीफ साहब आ गए और ये यू टर्न्स, मदर ऑफ यू टर्न्स कर लिया। कहते हैं मैं पेट्रोल की कीमत 80 रुपए बढ़ाता हूं, टैक्स जो है वो कम करता हूं। जब हमने पूछा कि ये एक दिन पहले 160 रुपए टैक्स ठीक था या एक दिन बाद जो है वो 80 रुपए टैक्स कम करना ठीक था, दोनों तो नहीं हो सकते ना। या आपने पहला फैसला बेवकूफी में लिया था या दूसरा फैसला बगैर समझे लिया। जवाब दे। तो जवाब तो मिलता नहीं है, इस हुकूमत से किसी चीज का जवाब मिलता नहीं, क्योंकि जब आप 17 सीटों से 170 सीटें बना दें तो आपको जवाब देने की जरूरत नहीं होगी। फिर से जी सब्सिडी हराम हो गई और एक दिन में हलाल हो गई जब शहबाज शरीफ ने कम कर दिया। फिर उसके बाद पता चला कि हालांकि ये लोग जो है वो बड़ा क्रेडिट ले रहे थे कि जी डीजल की कीमत 180 रुपए ज्यादा की है, लेकिन हमने डीजल पे टैक्स खत्म कर दिया, हालांकि टैक्स इन्होंने पेट्रोल पे बढ़ाया था। तो पता चल गया कि डीजल तो सारा रिफाइन होता है पाकिस्तान में, 70-75% पाकिस्तान में रिफाइन होता है। और ये रिफाइनरी को जो कीमत देते हैं वो उस डीजल की देते हैं जो बाहर से आता है, जो 100 रुपए महंगा होता है। यानी हर डीजल का लीटर 100 रुपए जो है वो ज्यादा महंगा बिक रहा है यहां पे। जब ये बात कही, कहते नहीं 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 नहीं, ये प्लैट्स फॉर्मूला है, ये है, ये वो है, आपने ये सारी जो है वो टर्म सुने होंगे, ये नहीं हो सकता। 3 दिन बाद फिर से यू टर्न, शहबाज शरीफ फिर से आ गए, जी डीजल की कीमत मैं कम कर रहा हूं। क्यों? फॉर्मूला बदल दिया। ये नहीं कहते फॉर्मूला बदल दिया, लेकिन फॉर्मूला बदल दिया क्योंकि ऑयल कंपनीज ने फिर खत लिखा है पेट्रोलियम कंपनीज को कि आपने हमारे कहने के बगैर जो है वो कीमत कम की है। ये मुझे बताएं कि ये किस किस्म की हुकूमत है जिसके फैसले हफ्ते में 3 बार बदलते हैं। बेड़ा गर्क अवाम का होता है। पेट्रोल का क्राइसिस जो है वो काफी, हुकूमत अपनी शाह खर्चियां कम करने के लिए तैयार नहीं है। कबायली अजला को उनका हक क्यों नहीं दिया जा सकता? क्योंकि गल्फ स्ट्रीम जेट लेने हैं। जब गल्फ स्ट्रीम जेट लेने हैं और एक एक जेट 11-11 अरब रुपए का होगा और अपने पार्लियामेंट्री स्कीम्स अप्रूव करने हैं, तो फिर मुश्किल ही होगा ना अवाम को रिलीफ देना। आप ये देख लें कि ये लोग हर वक्त इस सूबे की हुकूमत की बात करते हैं। हर सूबे में, हर हुकूमत में बहुत सी चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं, लेकिन मैं हैरान हूं कि जो प्राइम मिनिस्टर, उसकी भतीजी जो है वो गल्फ स्ट्रीम जेट्स में हर रोज़ पूरा मीडिया उनके लिए लगा हुआ होता है कि पाकिस्तान में शरीफ फैमिली के अलावा कोई हुकूमत करने के काबिल ही नहीं है, डेवलपमेंट के रिकॉर्ड्स टूट गए। वहां पे बीबीसी की 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री से पता चलता है कि वहां के अस्पतालों में क्या हो रहा है। तौनसा में, डेरा गाजी खान में 331 बच्चों को HIV हुआ क्योंकि वहां पे जो उनका अपना कानून है 2018 का पास हुआ जिसमें सिंगल यूज सिरिंजेस यूज होंगे, उसके बजाय कैमरा दिखा रहा है कि वो स्टाफ जो है वो एक एक सिरिंज को रीयूज कर रहा है।
آپ کے خیال میں ریفارم یہ ہو سکتا ہے کہ ہر بلڈنگ کا نام مریم نواز شریف کے پیچھے رکھ دیں، لیکن ان بچوں کو اور ان کے والدین کو کون جواب دے گا؟ اس کیس کو میں نے ذرا دیکھا کہ یہ میں آپ کو اس حکومت کی اور ان کی نااہلی کی بھی اور ان کی بدنیتی کا بھی ثبوت دیتا ہوں۔ یہ کیس نیا نہیں ہے، یہ کیس حکومت نے 2024 نومبر دسمبر میں ڈھونڈا ہے۔ یہی چیف منسٹر تھی، یہی حکومت تھی، سال بعد وہی کام ہو رہا ہے۔ حکومت یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمیں نہیں پتا۔ کیا ایکشن لیا ہے؟ ایم ایس سسپینڈ ہو گیا، بی بی سی کہہ رہی ہے 3 مہینے بعد کہیں اور کسی آر ایچ سی میں لگ گیا۔ کیا ایکشن لیا ہے؟ نیا ایم ایس جو ہے وہ ٹی وی پہ کہہ رہے یہ آپ نے فیک ویڈیو چلائی ہوگی۔ یار بی بی سی ہے، وہ بچے ہیں، ان کے والدین ہیں۔ انٹرسٹنگ بات کیا ہے، ایک سسٹم ہم نے یہاں پہ بھی بنایا تھا خیبر پختونخوا میں، جہاں پہ جو ریونیو ہسپتال جنریٹ کرتے ہیں ان کے پاس رہتا ہے، جو صحت کارڈ کا ریونیو ہوتا ہے وہ بھی سرکاری اور پبلک ہسپتالوں کو ان کا ایک حصہ جاتا ہے ان کے بجٹ کے علاوہ۔ آپ کو یاد ہے جب مریم نواز شریف نے کہا تھا کہ یہ صحت کارڈ بند کرنا ہے، انہوں نے کیا؟ انہوں نے پبلک ہسپتالوں میں جب صحت کارڈ بند کیا تو اس کا نقصان پنجاب کے ہسپتالوں کو 5 سے 6 ارب روپے کا ہوا، وہ پیسے ریپلیس نہیں ہوئے۔ جو مانیٹرنگ یونٹ یہاں پہ بنے تھے، وہاں پہ بنے تھے، جو ایجوکیشن ہیلتھ میں مانیٹرنگ کرتے ہیں، جس سے ایجوکیشن ہیلتھ کا نظام تبدیل ہوا ہے، وہ دیکھتے ہیں ٹیچر ہے، ڈاکٹر ہے، دوائی ہے، سرنج ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سال پہلے وہ مانیٹرنگ یونٹ پنجاب میں ختم کر دیا گیا، اس کا متبادل نظام نہیں لایا گیا۔ اس کا ذمہ وار کون ہے؟ یہ رہی آپ کی فارم 47 حکومت کی گڈ گورننس۔ اب وہ سارے جو ان کے ولاگرز ہیں نا، وہ میری ایک بات کو غلط ثابت کریں اور دفاع کریں گلف سٹریم G550 جیٹ کے چیف منسٹر کا۔ اور آخری بات یہ گلف سٹریم جیٹ سے ابھی یاد آیا، ایک فرق ہوتا ہے جب حکومت نے ووٹ لیا ہوتا ہے اور نہیں لیا ہوتا۔ یہ کینیڈا کے اخبار کی نیوز ہے۔ کینیڈا کا سب سے بڑا صوبہ ہے اونٹاریو، جس کا دارالخلافہ ہے ٹورانٹو، جس کے پریمیئر، وہاں چیف منسٹر کو پریمیئر کہتے ہیں، ان کا نام ہے ڈگ فورڈ۔ اور یہ سٹوری کہتی ہے کہ ڈگ فورڈ نے تقریباً 10 ارب روپے کا سرکاری جیٹ اونٹاریو کی حکومت کے لیے لیا، اور پبلک ریاکشن کے بعد ڈگ فورڈ کہہ رہے ہیں میں نے غلطی کی اور میں اس کو بیچ رہا ہوں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی عوام کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ بڑے کمپلین سے ایشوز کو جو ہے وہ ٹارگیٹ کیا، بڑی اچھی بات ہے۔ آپ نے پاور سسٹم کی بات کی، پیٹرولیم کی بات کی، مختلف ایریاز کو آپ نے ٹچ کیا اور ایڈریس کیا۔ آپ کی یہاں پہ آپ نے اپنے صوبائی حکومت کے حوالے سے کوئی فکر نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی، جا رہی ہے، کوئی جا رہی ہے، ناکام جا رہی ہے، لیکن ظاہر ہے آپ کا